اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو ٹھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی بات کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ سورہ کہف کی آیات نمبر آپ کے سامنے 9، 10، 11، 12 تلاوت کی گئی ہے، اور اس سورہ کی ابتدا میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دلیل کے 3 سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال ان نوجوانوں کا بھی تھا کہ جن کے بارے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ شریفہ کے اندر اس کا جواب دیا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کا جو یہ خیال تھا کہ غار اور رقیم والے لوگ، غار کے بارے میں نے بتایا تھا، غار اور رقیم یہ دونوں ایک ہی جماعت کے 2 نام ہیں۔ غار والے سے مراد اصحاب کہف، وہ نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لی تھی، اور رقیم بمعنی مرقوم، یعنی ان نوجوانوں کے ناموں کو غار کے اوپر ان کے نام کندہ کرا کر کے محفوظ کر دیے گئے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ غار والے اور رقیم والے دونوں سے مراد ایک ہی ہے، اور یہ دونوں جماعتوں کا ایک ہی نام ہے۔ تو ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ تعجب کی چیز ہے۔ کفار مکہ نے تعجب کا اظہار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی تعجب کا واقعہ نہیں ہے۔ جس ذات نے آسمانوں کو، زمینوں کو وجود بخشا ہے، ان کے لیے اس قسم کا واقعہ کوئی تعجب کا واقعہ نہیں ہے، لیکن کفار مکہ کے لیے یہ تعجب کا واقعہ تھا۔ چنانچہ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے، تاریخی واقعات کے طور پر نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ جو پیش آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس تھا، اور یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں میلہ ٹھیلا جب لگا، اور جب لوگ وہاں جا کر کے میلے ٹھیلے میں عیاشیاں کرنے لگے، بتوں کے نام چڑھاوا چڑھانے لگے اور قربانیاں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ہدایت ڈالی کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، ان کے اندر تو کوئی قابلیت اور کوئی صلاحیت ہی نہیں نفع نقصان پہنچانے کی، پھر ان کو ہم کیوں پوجیں، ان کی کیوں عبادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈالا، اور اس سے وہ متنفر ہو کر کے ان میں سے وہ نوجوان جو شاہی خاندانوں کے لوگ تھے، ان کے جسموں پر شاہی لباس تھا، ان میں سے کچھ نوجوان نکل کر کے میلے ٹھیلے سے باہر آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا،
پھر دوسرا نوجوان آیا، وہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تیسرا نوجوان آیا، وہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے نوجوان، تو ایک نوجوان نے سب سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے اور تمہارے آنے کا مقصد تو کچھ واضح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پوچھا بھائی آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو سب نے جب اپنا مقصد، ایک ہی مقصد بتایا کہ غیر اللہ کی پرستش سے متنفر ہو کر ہم وہاں سے آ گئے ہیں، اور میرے ٹھیلے میں جن بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، جن بتوں کے نام چڑھاوا چڑھایا جا رہا تھا، قربانیاں کی جا رہی تھی، نذر و نیاز چڑھائے جا رہے تھے، ان بتوں سے متنفر ہو کر ہم یہاں آئے ہیں، دین حق کی تلاش میں آئے ہیں۔ جب سب لوگوں نے اپنا مقصد بیان کر دیا تو سب لوگوں نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، اور اس عبادت خانے میں یہ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن کچھ مخبر لوگ تھے، جاسوس قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے جا کر کے بادشاہ تک یہ بات پہنچا دی کہ آپ کی حکومت کے خلاف کچھ نوجوان تیار ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا الگ مذہب بنا لیا ہے، اور آپ کی حکومت کے خلاف وہ سازش کرنے والے ہیں، آپ کی حکومت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا دین مسیح کے مذہب کا جو اس زمانے میں عبادت کا طریقہ تھا اس کو بتایا کہ ہم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کو وارننگ دی کہ دیکھو تم لوگ اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس آ جاؤ، اور جو تم لوگوں نے نیا دین گڑھا ہے اور نئے دین کے اوپر تم لوگ چل رہے ہو، اس دین کو ترک کر کے تم آبائی دین کی طرف آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا جائے گا۔ ان نوجوانوں کے جسموں پر جو شاہی جوڑے تھے، شاہی لباس اور شاہی پوشاک تھی، ان لباسوں کو بادشاہ نے نکال دیا اور ان کو وارننگ دے کر کے کہا کہ دیکھو تم کو ہم وقت دیتے ہیں کہ تم لوگ جا کر کے سوچ کر کے اپنے فیصلے پر غور کرو اچھی طریقے سے، تاکہ تم لوگوں کو سزا نہ دی جائے۔ تم لوگ نوجوان ہو، شاہی خاندان کے چشم و چراغ ہو، اگر تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو اچھا نہیں ہوگا، تم لوگ جا کر کے سوچو۔ چنانچہ وہ سب لوگ جب غار کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، اور نیند ایک دن دو دن نہیں، ایک مہینے دو مہینے نہیں، بلکہ 309 سال ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا، اور یہ لوگ سب سوتے رہے، جس کا ذکر ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسموں کو محفوظ رکھا، اس کو کس طریقے سے محفوظ رکھا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 309 سال نیند کو طاری کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کتا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے کتے کے اوپر بھی نیند کو طاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نیند کو اس لیے طاری کر دیا کہ یہ آپس میں اس بارے میں بحث مباحثہ کریں کہ کتنے سالوں تک وہ سوئے۔ چنانچہ کو بادشاہ جو اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے جب آ کر کے ان نوجوانوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا ہیبت ناک بنا دیا کہ بادشاہ کی نہ تو کوئی پولیس وہاں تک پہنچ سکی، نہ بادشاہ کی رسائی ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس غار کو، اس پہاڑ کو، اس کو پناہ گاہ بنا دیا۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے بھی نازل کیا ہے جو مکہ کے ستم رسیدہ صحابہ کرام تھے، مظلوم تھے، بے کس اور مجبور تھے، جن کا گھر تھا نہ در تھا، پریشان رہتے تھے، کفار مکہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، کفار مکہ نے زیادتی کا اس کو جو شکار بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل کر کے ان مظلوم مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ دیکھو ایک زمانے میں نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ کفار مکہ ظلم کر رہے ہیں، تم لوگ بھی قربانی دو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔
اس قسم کی قربانیاں پہلے بھی لوگ دے چکے ہیں، تم بھی قربانی دو۔ تو صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اصحاب کہف کے واقعہ کا سلسلہ شروع ہوا، جو دور تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ آپس میں وہ لوگ تبصرے کرنے لگے کہ ہم لوگ کتنا سوئے، کتنی دیر تک سوئے، کتنے سال تک سوئے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کتنا سوئے، تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدار کیا، تو اس وہ زمانہ کس بادشاہ کا تھا اور اس بادشاہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے بارے میں ابھی آگے تذکرہ آئے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔